شروع ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامنے بیٹھیں۔ ابھی آپ نے لکھنا کسی نے نہیں ہے، سبق ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر لکھتے رہیں جس نے لکھنا ہے۔ آج کو جو سبق ہے باقاعدہ ہم نے شروع کر لی ہیں مخارج۔ دھیان میری طرف رکھیں، سارے میری طرف دھیان رکھیں، اور یہ ٹک ٹک نہ ہونی چاہیے، بالکل بھی پینسل کی آواز نہ آئے، بالکل سامنے دھیان رکھیں۔ آج سے شروع کر رہے ہیں سبق تجوید کا، اور آپ کو شروع میں میں نے پڑھایا تھا کہ تجوید 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، مخارج، صفات اور قواعد۔ ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ ہمارے اس تجوید کے سبق میں جو پہلا جز ہے، جو پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے، وہ مخارج ہے۔ ہم مخارج سے شروع کریں گے، اور مخارج میں ہی اپنی صفات بھی، حروف کی جب قرآن پڑھتے جائیں گے اس میں صفات بھی درست ہو جائیں گے اور قواعد بھی درست ہو جائیں گے۔ ابتدا مخارج ہے۔ مخارج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مخارج کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا ہونٹ، دوسرا زبان کی نوک، تیسرا چوتھا ناک، اور 5واں گلا۔ یہ 5 جگہیں ہیں کل۔ مخرج جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اصل میں مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ کوئی شے کہیں سے نکلتی ہے، نکلنے کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا خارج ہونا۔ یہ کلاس میں یہ کسی کا نام خارج ہو جاتا ہے، جیسے اسکول سے کہتے ہیں اس کا نام خارج ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا نام کٹ گیا، وہ نکل گیا اب کلاس سے، واپس نہیں آئے گا، مطلب کٹ گیا۔ یا کسی کا خارج ہونا کہتے ہیں کہ خارج الی البیت، کہ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ خارج الی المسجد، وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ یہ خارج ہونا اصل اخراج نکلنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جو مخرج ہے، نکلنا کس زمرے میں آ رہا ہے؟ حروف نکلنے کی جگہ۔ کیا؟ حروف الہجا۔ حروف الہجا نکلنے کی جگہ۔ حروف الہجا ہم نے بتایا کہ 28 ہیں یا 29 ہیں۔ اگر الف ساتھ لگا لیں تو 29 ہیں، اور اگر الف ہٹا دیں تو 28 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 28 حروف ہم سیکھیں گے کہ کل 28 حروف کہاں سے اور کس جگہ سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے 4 حروف۔ 4 ہیں ہونٹوں سے۔ کتنے ہیں؟ 4۔ 4 ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، 4 ہیں ہونٹوں سے۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلا ہے، اچھا ہم سب پہ زبر لگائیں گے۔ میم، با، وا، فا کو ہم پڑھیں گے زبر، جتنے حروف پڑھیں گے سب پہ زبر لگائیں گے، تاکہ ہمارے حروف جو ہے نا مخارج صحیح ہوں۔ جیسے میم زبر ما، با زبر با، واو زبر وا، فا زبر فا۔ تو ہم ان کو پڑھیں گے ما، با، وا، فا، ما، با، وا، فا۔ 4 ہیں ہونٹوں سے۔ 4 ہیں ہونٹوں سے۔ کون کون سے؟ ما، با، وا، فا۔ 4 ہیں ہونٹوں سے۔ کتنے ہونٹوں سے؟ 4۔ یہ اب ساتھ یاد کریں گے۔ 4 ہیں ہونٹوں سے۔ کون کون سے؟ ما، با، وا، فا۔ ما، با، وا، فا۔ یہ 4 ہونٹوں سے ہیں۔ 4 ہمارے نکل جائیں گے۔ 28 میں سے پیچھے کتنے رہ جائیں گے؟ 24۔ شاباش میتھمیٹک والے۔ 28 میں سے 4 نکل جائیں گے، پیچھے 24 رہ جائیں گے۔ 24 ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کون کون سے، باقی 4 جگہوں سے جو 24 نکلیں گے۔ 4 آج ہم سیکھتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے جو ہم ابھی یہاں سیکھ رہے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ یعنی ہم نے میم کا مخرج معلوم کرنا ہے، میم زبر ما کا۔ اچھا پہلے ہم ان کو لگا لیتے ہیں، سب کو زبر لگا کے پڑھیں گے۔
ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی حرف کا، یہ میری طرف دھیان رکھیں، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، وہ میم ہے، با ہے، وا ہے، تا ہے، سا ہے، ہا ہے، خا ہے، قاف ہے، کوئی بھی حرف ہے، اس حرف کا ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ حرف کس جگہ سے نکلتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بتایا ہے اساتذہ تجوید نے کہ آپ اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا لیں، حمزہ زبر آ لگائیں، اور جس حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے اس پہ جزم لگا دیں. مطلب اگر ہم نے میم کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ میم کس جگہ سے نکلتا ہے تو ہم میم کے اوپر جزم کر دیں گے ایسے، اور اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ زبر میم ام. اب آخر میں جب ہم نے پڑھا حمزہ زبر میم، جہاں ہم نے رکنا ہے، جس جگہ زبان آواز رک جائے گی، جس جگہ حرکت رک جائے گی، وہ اس کا مخرج ہوتا ہے وہ جگہ. یہ ہم آہستہ آہستہ آگے پڑھیں گے، ساتھ سمجھا دیں گے. جیسے حمزہ زبر میم ام یا حمزہ میم زبر، ہم جو عام پڑھا دیں. اب آپ کی گرامر اصل میں اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ آپ پہلے زبر پڑھ دیں، پھر آپ، ہماری عادت پہلے یہ پختہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ میم زبر ام، حمزہ آپ پڑھتے ہیں حمزہ زبر میم ام، دونوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ہم روکیں گے حمزہ زبر میم ام جو روکے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ کیا ہوں آپس میں جڑ گئے. یہ اس کا مخرج ہے نکلنے کا. یہ اس طرح سارے حروف آپ کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم پہلے جلدی سے آتے ہیں کہ ہم ما، با، وا، فا، ان چاروں کو سیکھتے ہیں کہ یہ چاروں حروف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ما. یہ جو میم ہے، میم پہ زبر لگا دی تو میم زبر ما. یہ جو ما ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ آسان ہے، یہ چاروں حروف آسان ہے، اس لیے ان کو لمبا نہیں کریں گے، آپ کو صرف سمجھائیں گے. ما، میم جو ہے سامنے دیکھو یاور وسیع، ما، میم زبر ما. یہ جو ہونٹوں کا خشک حصہ ہے، یہ سامنے والا بیرونی حصہ کہتے ہیں اس کو. میں نے دونوں لکھا ہے، بیرونی حصہ یا خشک حصہ یا باہر والا حصہ. یہ جو ہمارے دو ہونٹ ہیں، سامنے سے میری طرف غور سے سمجھیں، یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ احد. سامنے دیکھیں، ہونٹوں کے دو حصے ہیں. ایک حصہ باہر والا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بیرونی حصہ یا خشک حصہ. یہ جو باہر والا حصہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بیرونی حصہ یا خشک حصہ. اور ایک حصہ ہونٹوں کا اندر والا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اندرونی حصہ یا گیلا حصہ. یہ جو اندر والا حصہ ہے اس کو گیلا ہوتا ہے کیونکہ وہاں لعاب لگا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اندر، منہ کا پانی، وہ اندر کا حصہ گیلا ہوتا ہے، خشک نہیں ہوتا. اندرونی حصہ یا گیلا حصہ، یہ ایک حصہ ہو گیا. ایک باہر والا حصہ یا بیرونی حصہ یا خشک حصہ. یہ جو خشک حصہ ہے باہر والا، اس کو کہتے ہیں باہر والا حصہ. یہ جو اندرونی حصہ گیلا تر والا، اس کو کہتے ہیں اندرونی حصہ. تو ہونٹوں کے کتنے حصے ہو گئے؟ دو. ایک بیرونی حصہ، دوسرا اندرونی. ایک باہر والا حصہ، ایک اندر والا حصہ. یہاں سمجھ آ گئی. جو ہمارا باہر والا حصہ ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں میم زبر ما. ما کیا ہوتا ہے؟ جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے. توسل انوشا، دعا، سامنے دیکھو. یہ جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے یہ آپس میں جڑ کر کھل جاتا ہے. جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. اچھا، اس کے علاوہ آپ کہیں سے اور ادا کر سکتے ہیں میم؟ ناک سے، کان سے، گلے سے؟ جب بھی ادا کریں گے ہونٹ ہی لگیں گے آپس میں. آپ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. تنوین کے ساتھ پڑھیں، میم دو زبر من، میم دو زبر. کیا ہو رہا ہے؟ ہونٹ اندر والا حصہ لگ رہا ہے، باہر والا. ابھی غور سے پڑھیں، میم دو زیر مین، یہ حصہ آپس میں باہر کا جوڑ کے کھلتا ہے. میم دو پیش من، میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش. حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم، حمزہ پیش میم، ام، ایم، ام. کیا ہے؟ ام، ام. ما، می، مو، من، مین، من، ام، ام، ام. اس سب نے ہم سمجھ لیا. اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا جب حمزہ زبر میم ام، جام رک گئے، یہ اس کا جو باہر والا ایسا آپس میں جوڑا ہے نا، یہ اس کا مخرج ہے. یعنی یہ میم یہاں سے ادا ہوتا ہے. مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے میم ما، میم ما، میم ما، یا ام ما، یا
तीसवें पारे में पढ़ते हैं ना, अम्मा यतसाअलून, अम्मा, ऐसे पढ़ते हैं कुछ भी नहीं, हम और किसी जगह से मीम पढ़ ही नहीं सकते, मीम लगता ही इधर से है। ठीक हो गया जी। जैसे हम पढ़ते हैं ना मालिकी, मालिकी यौम, आप बताइए वाली की पढ़ते हैं या माली की पढ़ते हैं? माली की जब भी मीम पढ़ेंगे तो यही होंठ आपस में जुड़ेंगे, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक हो गया जी। या अनअमता पढ़ते हैं, अनअमता। अब समझ आ गई जी। पहला हरफ हमने सीख लिया कि जब माँ पढ़ेंगे, माँ आप किसी को भी जब सिखाना चाहेंगे तो उसको क्या बताएंगे कि माँ कहाँ से अदा होता है? होंठों का बार वाला हिस्सा आपस में जुड़कर खुल जाता है। मीम कैसे अदा होता है? माँ होंठों का बैरूनी हिस्सा आपस में जुड़कर खुल जाता है। और उसको मिसाल दे के आप समझा देंगे। देखें पढ़ें, माँ, मी, मू, मन, मीन, मुन, अम, इम, आप पढ़ें तो बैरूनी हिस्सा आपस में जोड़कर खुलता है। ये होगा जी। अब आते हैं बा। बा जिस तरह होंठों का बैरूनी हिस्सा लगता है आपस में तो क्या अदा होता है? माँ। इसी तरह होंठों का अंदरूनी हिस्सा, ये गीला हिस्सा आपस में लग कर खुल जाता है। आप अगर बा अदा करें, बा आराम से, अगर पहले मुंह आप बंद करके जब खोल के पढ़ेंगे बा, ये जो अंदर का गीला हिस्सा होता है ये आपस में चिपक के खुलता है। ऐसे जैसे गोंद लगी होती है कागज़ पे तो उसको छोड़े ना चिपकता है। आप पढ़ें बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। पहले मुंह बंद रखें, पढ़ें जी मेरे साथ, बा ज़बर बा। क्या महसूस होता है? होंठ जुड़ के खुल जाते हैं ना, चिपके होते हैं फिर खुलते हैं। ये होंठों का अंदर वाला हिस्सा, गीला हिस्सा, ये आपस में जुड़कर खुलता है। तो पढ़ते हैं बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बा दो पेश, हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा ज़ेर बा, हमज़ा बा पेश अब, इब उब। ये अब इब क्यों पढ़ते हैं? किस वजह से? आपस में अब, इसको अब हमने क्यों पढ़ा? हमज़ा ज़बर बा अब क्यों नहीं पढ़ा हमने? अब क्यों पढ़ा है? अब भूल गए? कलकला, हरूफ कलकला में ऐसे आता है। जैसे हम पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, 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 बा जुड़ जाता है, वक़ा बा, बा। या जैसे अबा वस्तकबर, अबा वस्तकबरा, वा अबा, अबा पढ़ते हैं ना, इसमें वाव भी आ गया। ठीक है ना। बा के लिए होंठ अंदर वाला हिस्सा, गीला हिस्सा जुड़कर खुल जाता है। मीम में गोल खुश्क हिस्सा जुड़कर खुल जाता है, और बा में अंदरूनी गीला हिस्सा जुड़कर खुल जाता है। ये पता होना चाहिए। मैं ये बहुत पक्का सबक आपसे सुनूंगा। अच्छा, आ जाते हैं वाव, आखिरी वाव कहते हैं दोनों होंठ गोल करके खोले जाते हैं। जैसे वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वू, वा वी वू। जवान चादर हटा लो मुंह से, कोई भी नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ। वाव ज़बर वा, जितना पुख्ता करोगे यहाँ क्लास में इतना अच्छा होगा कुरान। वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर वाव दो पेश वन, वन नहीं वन, वन होंठ गोल कर, वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश हमज़ा ज़बर वा, हमज़ा ज़बर वा। ये हरूफ लीन में से आपने नहीं पढ़े हुए कायदे में? हमज़ा ज़बर वा औ, हमज़ा ज़बर वा, हमज़ा ज़बर वा औ, और हमज़ा पेश हुआ ऊ। ठीक है, इसमें ज़ेर नहीं आता। हमज़ा ज़ेर वा इव नहीं, ये भी बढ़ सकता है कहीं किसी जगह मैंने। ठीक है जी। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, हु वल्लाहु, कुल हु, मेरी तरह कुल हु वल्लाहु, वल्लाहु, वो कुन रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, वली वालिदैया, वाह। ठीक हो गया जी। आते हैं फा, आखिरी। अब हमने सीख लिया बा कैसे अदा होता है, माँ कैसे अदा होता है। माँ अदा करते हैं होंठों का बैरूनी हिस्सा आपस में जुड़कर खुलता है। बा कैसे अदा होता है? होंठों का गीला हिस्सा आपस में जुड़कर खुलता है, और वा दोनों होंठ गोल होकर खुल जाते हैं।
واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، ٹھیک ہے. فا پڑھیں جی، فا زبر فا. آپ نے جب پڑھا فا کیا ہوتا ہے مجھے خود سے کوئی بتائے. شاباش، بند کرو، نہیں بتانا کسی کو. ہاں بھائی، فا جب ادا کرتے ہیں کیا ہوا چھوٹے؟ سردی بہت لگی ہے. اچھا یہ بتاؤ، جب فا ادا ہوتا ہے تو کیسے آپ ادا کرتے ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیسے مجھے بتائیں گے کہ جب فا ادا ہوتا ہے تو یہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، کیسے؟ کوئی بچہ جی؟ ہاں بچیوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے جب ہم فا ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے فا ادا ہوتا ہے؟ ہاں جی اوپر والے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ. اچھا ادھر سے ہی دیکھ لیے، شاباش، یہ بھی ذہین بچے ہیں. یہ ہمارے سامنے کے جو دو دانت ہیں اوپر والے، یہ نیچے ہونٹ سے لگتے ہیں، گیلے والے حصے سے، اندر گیلے والے حصے سے. فا ایسے باہر نہیں ہوتے، فا نا، فا فا اندر گیلے حصے سے لگتے ہیں. دعا سامنے دیکھو، باہر کون ہے؟ کاظم دیکھ کے آؤ، انہیں کہیں کلاس چل رہی ہے. دیکھیں فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، کیا ہوتا ہے؟ تو اوپر والے دونوں دانت، نیچے والے ہونٹ، اندر گیلے. کس کو؟ کون آیا ہوا ہے؟ حمزہ. جو بیٹا جو، حیدری جو، شاباش شاباش، ان کو لے کے جائیں. سارے مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مدرسے کا درود آپ ہی نہیں کہا تھا، میں نے صلوات کہی تھی آپ سے. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا جی، فا آپ نے سمجھ لیا. ہمارے ہونٹوں کے، ہمارے اوپر والے دونوں دانت اندر، نیچے والے ہونٹوں کے اندر گیلے والی سائڈ سے لگتے ہیں، اندر گیلی والی سائڈ سے لگتے ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں؟ یہ آپ آگے جب لوگوں کو بتا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ ما کیسے ادا ہوتا ہے، با کیسے، فا کیسے، واو کیسے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فو نہیں، پھونکے نہیں مارنے، فو فو. ٹھیک ہے جی. اچھا فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن. حمزہ فا زبر اف، رک جاتے ہیں. اب جہاں پہ حمزہ پڑھیں، حمزہ فا زبر اف، وہیں رک جائیں. جہاں آپ کے دانت کدھر رکھے ہوئے ہیں؟ اندر گیلی والی سائڈ پہ ہونٹوں کے. ٹھیک ہے. حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف، فا فی فو، فن فن فن، اف ایف اف، ایف نہیں ایف، حمزہ زیر ای، اف ایف اف. اچھا مان جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، فا فلق. اچھا اور جیسے فوقا، فاتحہ، فوز العظیم، فوز، فا. ٹھیک ہو گیا جی. 4 حروف. تو ہونٹوں سے کتنے ہیں؟ 4. 4 ہیں ہونٹوں سے، 4 ہیں کون کون سے؟ ما، با، وا، فا. 4 ہیں، 4 ہیں کون کون سے؟ ما، با، وا، فا. صدق اللہ العلی العظیم. بہت شکریہ. آج آپ کی کلاس بہت اچھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ کل اپنے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اپنا سبق اچھے سے یاد کیجیے گا اور لکھ لیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.